بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ کسی انسان کو ناحق اور مظلوم کو مار ڈالنا یا قتل کر دینا نہایت ہلاکت خیز اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے قتل کی ممانعت اور قاتل کی سخت سرزش کے لیے قرآن کریم میں بکثرت آیات وارد ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں اس قتل کی وعید کے حوالے سے موجود ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں، اور جس شخص کو قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اس کو ناحق قتل نہ کرو، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے، بلا شبہ اس کو مدد دی گئی ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 33۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی فرمایا آیت نمبر 93 میں، اور جو شخص کسی مسلمان کو عمدن قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت پڑے گی، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناحق قتل کی مذمت اور ظالم قاتل کی تنبیہ کے لیے یا اس کی وعید کو جاننے کے لیے یہ آیات کافی ہیں۔ ان آیتوں میں وہ گھن گرج ہے جس سے دل ہل جائیں، اور سنگ دل سے سنگ دل انسان کا بھی پتا پانی ہو جائے، اور ناحق خون بہانا، خصوصاً کسی مسلمان کو قتل کرنا، بالکل موقوف ہو جائے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان یا ذمہ یا کسی ایسے شخص کو ناحق مار ڈالنے کے درپے ہوتا ہے جس سے معاہدہ ہوا ہو، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ نام نہاد مسلمان رہ جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے حوالے سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، مومن اس وقت تک اپنے دین کی وسعت اور خوشادگی میں ہوتا ہے جبکہ حرام خون سے آلودہ نہ ہو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن ہلاکت خیز امور میں خود کو ڈالنے کے بعد نجات نہیں، ان میں وہ ناحق خون بہانا بھی شامل ہے جو حرام ہو۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن کے ناحق خون قتل کے مقابلے میں دنیا کی تباہی اللہ کے لیے گوارا ہے۔ اس روایت کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سند حسن کے ساتھ نقل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک صحیح حدیث میں قتل کے اسباب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دینے والے کسی مسلمان کا خون ان 3 صورتوں میں کے سوا کسی صورت میں حلال نہیں۔ نمبر 1، شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، اور نمبر 2، جان کے بدلے جان، اور نمبر 3، اور اس کا خون جو اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کر لے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان اولین فیصلہ جو ہوگا وہ خون کی بابت ہوگا، یعنی جن کے قتل کیے ہوں گے ان کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا۔ اور اس روایت کو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب میں نقل کیا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کی تباہی کسی مومن کے ناحق قتل کیے جانے کی نسبت کہیں زیادہ آسان ہے۔ اس روایت کو مسلم، نسائی، ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو سعید حضری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آسمان اور زمین والوں نے مل کر کسی ایک مومن بندے کے خون بہایا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو دوزخ کی آگ میں اوندے منہ جھونک دے گا۔ اس کی جو اصل جو بتائی جا رہی ہے کہ قتل کا اور مومن کے جو قتل کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو، یعنی زمینوں کے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ سب بھی کو بھی تباہ کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی
کمی بیشی نہیں کریں گے، اور کسی مومن کا جو خون ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، یا اس کا ناحق قتل جو ہے وہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کے نزدیک قاتل کو جلد یا دیر سے اذیت ناک سزائیں دی جائیں گی، اور جلد سزا تو یہی ہوگی کہ جس طرح اس نے دوسرے کو موت کے منہ گھاٹ اتار دیا ہے اسی طرح اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اور آئندہ دے جانے والی سزائیں جو ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے میرے مذکور ہے کہ جن ہلاکت خیز امور میں خود کو ڈال دینے کے بعد نجات نہیں، ان میں وہ خون بہانا بھی شامل ہے جو حرام ہو۔ پھر کسی مومن کا ناحق مار ڈالنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اس قتل پر ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک کہیں آسان ہے، جبکہ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ بستے ہیں اور کتنی بستیاں یہاں آباد ہیں، اور اگر زمین و آسمان کی جملہ خلائق کسی مومن کے خون کو بہانے میں شریک رہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اس جرم کی پاداش میں جہنم رسید کر دے گا۔ چنانچہ ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ اس مجرم نے سب سے پہلا جرم خود اپنے خلاف کیا اور اپنے آپ کو ایک بدترین قتل کے بدلے قصاص کا مستوجب ٹھہرایا اور آخرت کے دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرایا۔ دوسرے اپنے خاندان اور گھر والوں پہ ظلم کیا جو اس سے ہاتھ دھو بیٹھے اور محروم رہے۔ تیسرا ظلم اس شخص نے منقول پر کیا کہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، اس کی بیوی کا سہاگ اجاڑ دیا اور ان پر رنج و الم کے پہاڑ توڑ دیے، انہیں خون کے گھونٹ پینے پہ مجبور کیا، بچوں کے دلوں کو ان کے شفیق باپ کی جدائی کا داغ دیا، بھائیوں کو بھائی کی جدائی، اور اسی طرح سے پورے خاندان کو اس سے محروم کر دیا۔ تو اس کے لیے قصاص کا ایک قانون دیا گیا، اور اگر یہ بھی کہا گیا کہ قصاص چونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے اور اس سے قتل کا بدلہ نہ لیا گیا تو بھاری مصیبت ہوگی، اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد رونما ہوگا، کیونکہ مقتولین کے وارثین اور اس کی اولاد خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور قاتل جہاں کہیں ہوگا اسے گھیر کر موت کا گھاٹ اتار دیں گے۔ اور اگر خاندانی عصبیت اور قدیم جہالیت نے سر اٹھایا تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ اس قتل کا بدلہ قاتل کی بے گناہ رشتہ داروں سے لیا جائے گا، اور اس کا بدلہ اس کے رشتہ داروں سے لیں گے، اور اسی طرح لاشوں پر لاشیں گریں گی اور خون کی ندیاں بہیں گی، اور محض ایک مجرم کی مذموم حرکت سے اس بھاری گناہ کی پاداش میں فریقین کے درمیان قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل اور سفاکی کا رشتہ شرک اور سحر جیسے گناہ کبیرہ سے جوڑا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بصراحت اس کا ذکر اور ترغیب و ترتیب سے انہوں نے یہ اس کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ ایک ہاتھ میں اپنا کٹا ہوا سر لٹکائے ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے قاتل کا گریبان پکڑے ہوئے ہوگا، اور اس کی شہرک سے خون ابل رہا ہوگا۔ اسی حال میں وہ قاتل کو عرش کے پاس لے جائے گا اور کہے گا رب العالمین یہ وہی ہے جس نے مجھے قتل کیا۔ اللہ رب العزت قاتل سے کہیں گے تو ہلاک ہوا، پھر اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس حدیث کو ترمذی نے نقل کیا اور اس کو حسن کہا، اور اس کے راوی صحیح ہیں، اس کی راوی جو ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں فرمایا گیا جس نے کسی معاہد کسی ایسی کتابی کو مار ڈالا جس کے ساتھ حکومت وقت کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہو، وہ بہشت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، حالانکہ بہشت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا، الفاظ انہی کے ہیں، اور نسائی نے بھی اس کو روایت کیا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، لہٰذا غور کرنا چاہیے کہ جب کسی اہل کتاب معاہدے کے قتل پر اتنی سخت وعید ہے، اس کلمہ گو کے قتل کا انجام کیا ہوگا جو اس کتاب کی یا اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی لیے قتل کو یا کلمہ گو کے قتل کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس تمام جو بات چیت ہے یا قتل کے حوالے سے یا کسی مومن کے قتل اور ذمی کے قتل کے حوالے سے، اور اس کے بعد متعدد روایتوں مسلم اور غیر مسلم دانشوروں کی متفقہ فیصلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ناحق خون ریزی بدترین جرم اور حد سے زیادہ ذلیل حرکت ہے، اور اس جرم کا ارتکاب
کوئی ایسا ہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، اور جو عقل سے کوسوں دور ہو، یا وہ انسان نما درندہ ہو، ورنہ یہ حقیقت جس کے اندر ایمان کی ذرہ برابر بھی رمق موجود ہو اور جسے عقل چھو کر بھی گزری ہو، وہ اپنے کسی دینی بھائی یا نوع انسان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے لا محالہ ایسا خونی درندہ شیطان کا چیلا اور قابیل کا پیروکار ہوگا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو ناحق قتل کر دیا اور اس کے نقش قدم پر چل کر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا۔ اسی کی پوری مثال جو ہے وہ، اس کا واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، جس کے اندر کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور یہ انسانیت کا سب سے پہلا قتل تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے یا اولاد آدم میں سے پہلا قتل ہوا تھا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 31 سورہ مائدہ: اور اے پیغمبر، تم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز قبول ہوئی اور دوسری کی نہ قبول ہوئی۔ اس پر قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں یقیناً تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی نیاز قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنے دونوں کا گناہ سمیٹ لے اور پھر دونوں دوزخ والوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس پر بھی اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کی قتل پر ابھارا، چنانچہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا، لہٰذا وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح زمین میں چھپائے۔ یہ دیکھ کر قابیل نے کہا افسوس میری حالت پر، میں اس کوے سے بھی بدتر ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش تو چھپا دیتا، غرض کہ وہ اپنی حالت پر پشیمان ہوا۔ لیکن اب اس پشیمانی کا، یہاں پر یہ آیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس پشیمانی کا جو ہے وہ کچھ اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ وہ پہلا قتل تھا جس کے بعد قتل و غارت جو ہے وہ انسانیت کا شروع ہو گئی، اور پھر کہیں بھی اپنے نفس کی خواہش کے لیے، کہیں شیطان کے ورگلانے پر، اور کسی طرح سے بھی ابلیسی یا ہتھ کنڈوں کے تحت کسی بھی چیز کے لیے، زر زمین جائیداد کسی کے لیے بھی قتل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا۔ یہ اس قدر شدید وعید کے باوجود گہرے رنج اور افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں مسلمان کا گلا کاٹ رہے ہیں اور ناحق ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ چنانچہ مسلم ملکوں کے درمیان خون ریز جنگوں کی خبریں ہر آئے دن ہمیں نشر ہوتی رہتی ہیں، اور اب مختلف جو اس کے مفادات ہیں، اپنے مفادات کی خاطر مختلف قسم کے معصوم بچوں کی اور جو انسان ہیں، انسانیت کے قتل کی جو وارداتیں ہیں، وہ نت نئے انداز میں ان کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اور پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے، کبھی اقتدار کی بھوک ہے اور کہیں پر مال و دولت کی اور دنیا کے تمام اثاثہ جات پر قبضہ کرنے کی۔ تو تمام یہ سپر پاورز کی جو گیم ہے، اس کے اندر انسانوں کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں رہ گیا، اور اس کے لیے وہ بہت مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں، فتنوں کا یہ دور ہے، قحط الرجال کا دور ہے، دجالی فتنے ہمارے ارد گرد ہیں، اور اس میں کبھی مختلف قسم کی جس کو ہم سائنسی ترقی کہتے ہیں یا جس کو ہم ٹیکنالوجی کی ترقی کہتے ہیں، اس کے تحت تمام سپر پاورز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے جدوجہد میں مصروف ہیں، اور وہ انسانوں کو کیپچرڈ کر کے، انسانوں کو اپنے غلام بنا کر پھر اسی طرح سے صرف دنیا پر حکومت کرنے اور دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھتی ہیں۔ اور اسی لیے اس مقصد کے لیے وہ مختلف طریقوں سے، جس طرح پہلے جنگیں ہوتی تھیں یا جیسے پہلے قتل و غارت ہوتا تھا، اس طرح سے نہیں، بلکہ اب کچھ اور 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے، اور اس میں ٹیکنالوجی کے جدید طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کے اندر کے نت نئے طریقوں سے لوگوں کو اخلاقی، ذہنی، روحانی طور پہ، جنسی طور پہ ہر طرح سے ایکسپلائٹ کر کے ان کو قابو کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے جیسے بدترین مثال جو ہے یہ پچھلے دنوں میں جیسے کرونا کی بیماری کا آنا، جس کے بارے میں بہت ساری کنٹرڈکشنز تھیں، اور پوری دنیا میں جس بیماری نے بہت سارے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ
وائرس جو تھا یہ خود چھوڑا گیا تھا، اور جس کے لیے کہ میکسیمم دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن کی وجہ سے لوگ آج دنیا میں انسانوں کے حقوق کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ بظاہر حقوق انسانیت کی بہت بڑی پرچار کرتے نظر آتے ہیں اور اس کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں، مگر یہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا اس وقت دشمن ہے۔ ہر چیز مہنگائی کی طرف جا رہی ہے، لیکن سستا ہے تو صرف انسان کا خون ہے، اور قتل کرنا انسان کو چند ٹکوں کے عوض انسان قتل کر دیتا ہے، اور اس کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو اس کے بھائی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر آ کر انسانیت، دین، مذہب، ہر چیز کی پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں اور اس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ کتاب جو دین برحق جو ہے اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اور جو کتاب برحق ہے یعنی کہ قرآن مجید، فرقان حمید کا جو نظام ہے، جو اصول ہیں، ان سب کو پس پوش ڈال کر ایسی گھنونے کام کیے جاتے ہیں، گھنونے اور گھٹیا سازشوں کے تحت اس دین برحق کے پیروکار نام نہاد مسلمان خود اور ان کے اندر ملوث ہو کر مسلمان کا گلا کاٹ رہے ہیں، اور ہر طرف یہی کشمکش نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اور یہ آخری دور کی جو اس صدی کی جو بدترین مثالیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آج ہم اس دور میں کھڑے ہیں کہ جہاں پر کسی کی بھی عزت، جان، مال، جو کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز تھی، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے تمہارے بھائی کی عزت، جان، مال اسی طرح سے معتبر ہے یا حرمت والی ہے جیسے کہ تمہاری اپنی جان، مال، عزت ہے۔ تو اس سب کے لیے پیچھے آج ہم اس سب چیزوں سے نابلد ہیں، اور ہم اپنی جو بد نصیبی کہہ لیں کہ ہم اپنے لیے خود ہی جہنم کے گڑھوں کو کھود رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو کہ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کا کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ یہ موت کے منکر ہیں، اور یہ موت سے نہیں جانتے کہ ان کو بھی موت آنی ہے یا نہیں آنی، یا آخرت سے وہ نابلد ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ، اور خود کو فرعون سمجھتے ہیں، یا خود کو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید موت نہیں آئے گی اور ہم اس دنیا پر حکومت کریں گے اور ہم اس دنیا کے اوپر رول کریں گے۔ اس کے بعد یہاں سے جو بات ہے کہ جو فرشتے جتنے بھی تھے، جتنے فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا تھا آدم کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بتایا کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ وہی آدم ہوں گے جو کہ زمین پر قتل و خون، فساد پھیلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے یہی قتل و خون اور قتل و فساد جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا، آج ہم انہی کارروائیوں میں مبتلا ہیں، اور ہم اپنی تخلیق کے جو اہم مقصد تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، لیکن اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور اس پر اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تو پھر وہ شیطانی اور ابلیسی کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑے اس گناہ کبیرہ میں کہ وہ اپنے ہی ہم جنس انسانوں کو قتل کرتے ہیں بلا وجہ اور بلا مقصد، اپنی صرف مفادات کی خاطر اور دنیاوی حکومتوں کی خاطر یا دنیاوی مفادات کی خاطر۔ تو اس سے ان کے لیے دنیا و آخرت میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ اور یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قتل ناحق جو ہے اس ایک گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کسی کا قتل کر دینے سے ہماری دنیا کے مسئلے چند دن کے لیے حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ سو ہمیں اس سے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم کے اور اللہ کے رسول کے حکم کی کھلی جنگ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔